ذاکر اپنی سائیکل پر جا رہا تھا۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ ایک اخبار کے دفتر میں کام کرتا تھا اور رات کے 1 بجے کے قریب اس کی چھٹی ہوتی تھی۔ سردیوں کا موسم تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے بارش ہوئی تھی۔ سڑکوں پر جگہ جگہ پانی کھڑا تھا۔ ایک اندھیری سڑک سے گزرتے ہوئے اچانک ذاکر کی سائیکل کا اگلا ٹائر کسی گڑھے میں چلا گیا۔ ذاکر بڑی مشکلوں سے گرتے گرتے بچا۔ پھر وہ سائیکل کو گڑھے سے نکالنے لگا۔ ارے کیا ہوا یار؟ اچانک اسے اپنے عقب سے اپنے دوست ندیم کی آواز آئی، جو اس کے محلے ہی میں رہتا تھا۔ اس نے ندیم سے کہا، ارے تم اس وقت یہاں کیسے؟ بس یار ذرا ایک کام سے گیا تھا، ندیم نے بتایا۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ ذاکر نے پوچھا۔ گھر کی طرف، اس نے جواب دیا۔ چلو آؤ سائیکل پر بیٹھ جاؤ، ذاکر نے کہا۔ تو ندیم اس کی سائیکل پر بیٹھ گیا اور پھر ذاکر نے بھی سیٹ پر بیٹھنے کے بعد سائیکل چلا دی۔ ابھی وہ لوگ ذرا دور ہی گئے تھے کہ ذاکر کو یوں محسوس ہوا جیسے سائیکل پر بڑا بوجھ آ رہا ہے۔ اسے پیڈل چلانا مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بڑی کوشش کی لیکن سائیکل کو مزید چلا نہ سکا۔ کیا ہوا؟ ندیم نے پوچھا۔ یار سائیکل چل نہیں رہی، یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے اس پر بڑا بوجھ آ گیا ہے، ذاکر نے جواب دیا۔ لاؤ میں چلاتا ہوں، تم بیٹھو، ندیم بولا۔ پھر ذاکر آگے بیٹھ گیا اور ندیم نے سائیکل چلانا شروع کر دی۔ اس نے تو اتنی تیز سائیکل چلائی کہ کسی تیز رفتار موٹر کار کو بھی پیچھے چھوڑ دے۔ وہ آہستہ کرو، ہم کہیں ٹکرا جائیں گے، ذاکر چیخا۔ بے فکر رہو، ہم کہیں نہیں ٹکرائیں گے، دیکھو ابھی اس کی رفتار اور بڑھے گی، ندیم کہا لگا کر بولا، اور پھر اس نے سائیکل کی رفتار اور زیادہ تیز کر دی۔ اب تو ذاکر کا مارے خوف کے برا حال ہو گیا۔ بالآخر وہ چیخا، روکو سائیکل روکو۔ ندیم نے سائیکل روک دی اور ہنس کر بولا، کیوں یار تم گھبرا کیوں گئے؟ اتنی تیز سائیکل چلائی تم نے، ذاکر شکایتی انداز میں بولا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ ندیم ہنسا۔ اگر ہم کہیں ٹکرا جاتے؟ ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہو سکتا تھا۔ اچھا چلو خیر، اب تم چلاؤ سائیکل، ندیم نے کہا، اور ایک بار پھر وہ آگے بیٹھ گیا اور ذاکر سائیکل چلانے لگا۔ لیکن اب پھر اسے ایسا ہی محسوس ہوا جیسے سائیکل پر کوئی بڑا بوجھ آ گیا ہے۔ اس سے پیڈل نہ چلایا جا سکے اور سائیکل رک گئی۔ کیا ہوا؟ ندیم نے پوچھا۔ پھر وہی مسئلہ ہے۔ کیا؟ ندیم جلدی سے بولا۔ ایسا لگتا ہے سائیکل پر بہت بڑا وزن ہے، ذاکر نے جواب دیا۔ میں تو آرام سے چلا رہا تھا۔ ہاں لیکن مجھ سے نہیں چل رہی، لاؤ پھر میں چلاؤں؟ نہیں نہیں، ذاکر خوف زدہ ہو گیا۔ تو پھر کیا کریں؟ ندیم نے پوچھا۔ بس پیدل ہی چلتے ہیں، ذاکر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، ندیم بولا۔ وہ دونوں پیدل چلنے لگے۔ اگر میں سائیکل چلاؤں تو کیا مسئلہ ہے؟ چلو اب میں تیز نہیں چلاؤں گا، ندیم نے کہا۔ نہیں یار، بس ایسی ہی ٹھیک ہے، اب تو بس گھر بھی قریب آنے والا ہے، ذاکر بولا۔ تم تو ڈر گئے، ندیم ہنسا۔ تم نے سائیکل ہی اتنی تیز چلائی، ذاکر بولا۔ اچھا اب میں اس طرف جا رہا ہوں، ندیم نے ایک گلی کی طرف اشارہ کیا۔ کیوں؟ ذاکر نے پوچھا۔ کیا تم گھر نہیں جاؤ گے؟ نہیں، میں بعد میں جاؤں گا، ندیم نے جواب دیا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اس اندھیری گلی میں غائب ہو گیا۔ اگلے روز ذاکر کو ندیم ملا تو ذاکر نے کہا، یار رات میں تو تم نے مجھے پریشان ہی کر دیا۔ کب؟ ندیم نے حیرت سے پوچھا۔ تیز سائیکل چلا کر، ذاکر نے جواب دیا۔ میں تو ابھی صبح لاہور سے آیا ہوں، ندیم بولا۔ کیا؟ ذاکر کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ پھر اس نے ندیم کو سارا واقعہ بتایا۔ تب ندیم بولا، یار میں نے سنا ہے کہ اس طرف کوئی جن ہے جو رات میں لوگوں کو پریشان کرتا ہے، وہ وہی جن ہوگا۔ ذاکر نے اس کی بات تسلیم کی، لیکن پھر کبھی وہ رات میں اس راستے سے نہیں گیا۔ جی دوستو، اگر سٹوری اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے برابر میں لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیں۔
اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔